سوات ایکسپریس وے پر ٹرک کھائی میں جا گرا، 15 افراد جاں بحق، حادثے میں 8 افراد زخمی، بیشتر کی حالت تشویشناک۔ ٹرک میں سوار تمام افراد خانہ بدوش و تعلق سوات کے علاقے بحرین سے ہے۔ لاشیں اور زخمی DHQ اسپتال بدخیلہ منتقل۔ بھارت نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق۔ کہا پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 7 طیارے گر چکے تھے، میں نے کہا لڑائی نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا، 24 گھنٹے میں جنگ رک گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، میں نے ایک نہیں 8 جنگیں رکوائیں، یوکرین جنگ ختم کرانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے پیوٹن کوئی سمجھوتا کر لے، چین کے ساتھ ٹریڈ وار جاری ہے، حماس کو جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ کا 150 لیٹر ڈلوائے اس کو فائدہ ہے، جو آدھا لیٹر ڈلوائے گا اس کو کیا فائدہ ہے؟ حکومت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مہنگا کر کے اور سستا کر دیا۔ 5 کم کریں گے 20 بھی بڑھا دیں گے، خوشی کی بات ہے، اور مزید سستا ہونا چاہیے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے عوام کے لیے ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی، پیٹرول 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے ہو گئی، ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 39 پیسے فی لیٹر کمی، 275 روپے 41 پیسے میں ملے گا، لائٹ ڈیزل 2 روپے 74 پیسے اور مٹی کا تیل 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سوات ایکسپریس وے پر مالاکنڈ کے قریب خوفناک حادثہ، ٹرک کھائی میں گرنے سے 15 افراد جاں بحق، 8 زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ ٹرک میں سوار تمام افراد خانہ بدوش اور تعلق بحرین سے ہے۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی شرنگیزی کا منہ توڑ جواب، پاکستان نے کابل اور قندھار کو نشانے پر رکھ لیا، افغان دارالحکومت میں ٹارگیٹڈ کارروائی، فتنۃ الخوارج کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا، قندھار میں بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 ملیمیٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے، شہری آبادی سے الگ تھلگ ٹارگٹس کو کامیابی سے تباہ کیا گیا، جوابی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد طالبان اور معاون دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ پاک فوج سے پٹائی کے بعد سیز فائر کی دہائی، افغان رجیم کی درخواست پر سیز فائر، دفتر خارجہ کے مطابق 48 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی برقرار رہے گی، دونوں اطراف تعمیری بات چیت کے ذریعے مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر مملکت سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، سپہ سالار نے افغان طالبان کی جارحانہ اقدامات سے پیدا سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج کے بروقت اور مؤثر رد عمل سے آگاہ کیا، پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا، آصف علی زرداری کا 2 ٹوک موقف، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی افغان سرزمین سے حملوں کی شدید مذمت، کہا پاک فوج نے بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دیا، ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ بولدک چمن اور کرم میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے بزدلانہ حملے ناکام، 4 مقامات پر بھرپور جوابی کارروائی میں 50 سے زائد طالبان ہلاک۔ افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ نیست و نابود، پاکستانی پرچم لہرا دیا، کرم میں 8 افغان پوسٹیں اور 6 ٹینک تباہ، 21 افغان طالبان پوسٹوں پر عارضی قبضہ، کئی تربیتی کیمپ تباہ، دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی سائٹ سے اڑا دیا، سیکیورٹی فورسز نے چلتے ٹینک کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا، فوٹیج سامنے آ گئی، طالبان کئی ٹھکانے اور لاشیں چھوڑ کر فرار۔ ذلت آمیز شکست کے بعد افغان طالبان میدان چھوڑنے پر مجبور، بھارتی میڈیا کی طرز پر پروپیگنڈا کرنے لگے، پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب، ویڈیو میں T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھیننے کا تاثر دیا، در حقیقت روسی ساختہ ٹینک افغان طالبان کے زیر استعمال ہے، چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ سے متعلق بھی پروپیگنڈا دم توڑ گیا، اپنی طرف کا گیٹ تباہ کر کے پاکستان کی جانب موجود حصہ ظاہر کرنے کی کوشش، پاکستان کی جانب دروازہ درست حالت میں موجود، ویڈیو نے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ افغان طالبان بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں تو کر لیں، ان کی خواہش پوری کریں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے اس وقت بھارت سب سے زیادہ خوش ہے، لوگ کہتے تھے طالبان سے بات کریں لیکن حقیقت سامنے آ رہی ہے، صورتحال پر اسلامی ممالک سے رابطے میں ہے،
वजीर दिफा का सऊदी अरब में फौज की तादाद में इजाफा करने का ऐलान, जरूरत पड़ने पर गजा में फौज भिजवाने का इंदिया। से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और हिमायत फरमाए। शदीद बदमज़गी और बेनज़मी के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। PTI के कारकुन मुसलसल नारेबाजी करते रहे। ओहदा संभालते ही सुहेल आफरीदी ने सनम जावेद के मामले का नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट भी तलब। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी गढ़ी यासीन में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सिंध और बलूचिस्तान के वज़रा आला, सूबाई वज़रा, सियासी रहनुमा और शहरियों की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। लाहौर में बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खबरें बेबुनियाद करार दे दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मामूल की तब्दीली को सियासी रंग देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज, 2700 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मजीद मलवाइयों की गिरफ्तारियां होंगी। छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल, टीमें मुतहरिक। मुल्की नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। मास्टर माइंड्स की भी शनाख्त। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ भारत को जवाबदेह ना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान के निगरां मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का UN जनरल असम्बली के कमेटी इजलास से खिताब। कहा, अवाम को 7 दहाइयों से हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा गया। 5 अगस्त 2019 के बाद जुल्म शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। जंग बंदी के बावजूद सिहूनी फौज की जारियत बरकरार। मगरबी किनारे में फायरिंग के वाक़यात, 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास से मज़ीद 2 यरग़मालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। डेड बॉडीज तलबीब मुंतकिल। सिहूनी फौज ने भी 45 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें वर्सा के सुपुर्द कर दी। जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद मावरे कत्ल किए जाने के आसार। फोरेंसिक एहलकार ने जुल्म का भांडा फोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर नए जंगी जराइम का इल्ज़ाम। कहा, सिहूनी फौज रास्ते खोले ताकि इमदाद पहुंचाई जा सके। मुजालिम के खिलाफ बार्सिलोना और मैड्रिड में भी हजारों अफराद का एहतजाज। झड़पों के बाद पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सदर की बरतरफी, करप्शन और जराइम ख़त्म करने का मुतालबा। पेरू में 6ठे रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरे। मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का किंग सलमान गेट मंसूबे का ऐलान। 12 मिलियन मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल होगा। मक्का मुकरमा और मरकजी इलाके के बुनियादी ढांचे की तरक्की में मयारी तब्दीली लाई जाएगी। 9 लाख नमाजियों समेत ज़ायरीन के लिए मस्जिदुल हराम तक रसाई आसान बना दी जाएगी।